المؤمن جل جلالہ، وہ ذات جو امن اور ایمان عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس عالم کون و فساد میں امن و امان کا قیام اسی ذات المؤمن سے قائم ہے، ورنہ لمحہ بھر کے لیے بھی امن و سلامتی اس عالم فساد میں ناممکن اور محال ہے۔ وہ پروردگار جہاں چاہتے ہیں اور جب تک چاہتے ہیں امن و امان کو قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اپنے عطا کردہ امن و امان کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس خطے کا امن و امان برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی امن و امان کا قیام اسی ذات المؤمن سے ہے، ورنہ ایک پل کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی ہمارے بدن میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا بدن ایسے عناصر پر مشتمل ہے، ایسے عناصر سے بنا ہوا ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو ایسے دشمن عناصر ایک ہی آشیانے میں بسیرا نہیں کر سکتے۔ یہ اسی ذات المؤمن کا قائم کردہ امن ہے کہ انسان کا بدن اور انسان کا جسم امن سے قائم ہے۔ اپنے منہ کے اندر ہم دیکھ لیں کہ اسی چھوٹے سے ڈبے کے اندر 32 دانت رکھ دیے گئے، اور ان 32 دانتوں کے درمیان میں نرم و نازک گوشت کا ٹکڑا زبان کی صورت میں رکھ دیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ دانت نہیں بلکہ چھریاں ہیں جو کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ان 32 دانتوں میں ننھی زبان کو امن دینے والے وہی المؤمن ہے جل جلالہ۔ زمین کے اندر ایسے ایسے جلا دینے والے مادے بھرے پڑے ہیں جو اللہ رب العزت کے ایک اشارے پر پلک جھپکتے ہی سب کچھ تہس نہس کر سکتے ہیں۔ صرف ہوا کو دیکھ لیا جائے، اگر پروردگار عالم ہوا کو چھوڑ دیں اور تیز و تند ہوا چلنے لگے تو سب کچھ اڑا کر لے جائے اپنے ساتھ۔ سمندروں کو دیکھ لے جو موج زن ہیں، اگر ان کی موجوں کو اجازت دے دی جائے تو سب کچھ بہا کر لے جائیں۔ حشرات الارض کو دیکھیں، اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، اگر وہ نکل پڑیں تو مخلوق کہاں امن سے رہ سکے گی۔ وحشی جانوروں کو اسی ذات جو کہ المؤمن ہے اس نے لگام دے رکھی ہے، انہیں جنگلوں تک محدود کر رکھا ہے۔ اگر انہیں آبادیوں میں چھوڑ دیا جائے تو پھر آبادیوں کا نام و نشان باقی نہ رہے، سب کچھ چیر پھاڑ کر رکھ دیں۔ مگر المؤمن وہ ذات ہے جس نے امن و امان قائم کر رکھا ہے، اور ان سارے اسباب فساد کے موجود ہوتے ہوئے اس عالم کو اللہ رب العزت نے مامون اور محفوظ بنا دیا ہے۔ تو یہ اسی ذات جو المؤمن ہے، اس کی صفت امان سے ہی یہ سب محفوظ ہے۔ اندیکھی بلاؤں، وباؤں، بیماریوں اور جراثیم سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، مگر پھر بھی مخلوق ان کے شر سے محفوظ ہے، ورنہ ہماری ہلاکت کے لیے تو مچھر اور مکھیاں ہی کافی ہے۔ مگر وہ ذات جو المؤمن ہے اس نے روک رکھا ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات دفتر میں مخالفین سے ڈر لگا رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، یا گھر میں پڑوسیوں کے شر سے خدشہ رہتا ہے۔ کبھی گھر کے اندر چار دیواری کے اندر کسی کو سوکن کی چالوں کا خطرہ ہے، کسی کو اپنی نندوں سے خطرہ ہے، کسی کو بھابھیوں سے خطرہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوتا ہے۔ جب یہ خطرات ہوں اور اس قسم کے حالات پیش آنے لگیں تو پھر ان شرور سے بچنے کے لیے اور پریشانیوں اور تکلیفوں کو امن سے بدلنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وظائف ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک وظیفہ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اور امت کو تعلیم بھی دی ہے۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ میرے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے، میرے جتنے عیب ہیں ان کو چھپا دے، اور میرے خوف اور میری پریشانی کو امن میں بدل دے۔ تو امن مانگا جائے اس ذات سے جو امن دینے والی ہے، اور وہ ذات المؤمن ہے۔